عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا، اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے، الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال رال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا، اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے۔ استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ کس عمر میں پوچھ رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر میں۔ استاد دنگ رہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے۔ بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں، استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے، باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا۔ لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کہاں رہے، کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے، یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟
اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے. اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو. کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے، لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی. کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں. اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا. لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم. اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں. ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف. اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم. جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا. اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے. اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں گے. یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی، میلاد مبارکہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر گھر میں جب محفل منعقد ہوئی، آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا. یہاں اچھے اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے. علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے. 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں، عالم کورس. وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا. مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں. زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں. اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے. صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی. 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں، اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں. اور جب 13 سال 10 مہینے، غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے. اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر. سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب. آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس. اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا. میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑے. وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں. اس میں دلائل بھی ہیں، قرآنی آیات، احادیث رسول. والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو. 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی. تقریباً 20,000 سے تقریباً
6000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے. آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں, 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں, 250 رسالے, الگ الگ کتابیں. جو جس طرح کا سوال آیا, عربی میں آیا تو عربی میں جواب, فارسی میں آیا فارسی میں جواب, انگلش میں آیا انگلش میں جواب. جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا. یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے, 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں. اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی آیات ہیں, انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش, اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے. فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی. مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو. لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں, بس اتنا ہی دیکھیں. اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے؟ ہاں یہ ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے. پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں, اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی, فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے. ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے. علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی, اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی. فقہ ایک علم کا نام ہے, اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں. اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی, اور ان کے علاوہ تفسیر میں, اصول تفسیر میں, بلاغت میں, معانی میں, عرض میں, اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں. علم رمل میں, علم جفر میں ہے, زیجات میں ہے, ارثماتیقی میں ہے. یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو. علم حیت ہے, علم توقیت ہے, علم مقابلہ ہے, علم مناظرہ ہے, علم رد ہے. ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں, ان کے رسالے موجود ہیں. یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے, اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا. ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے. جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے, اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں, یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا, ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست. اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے. پروفیسر البرٹ نام سے, اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر, ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہینہ ہے, 17 سپٹمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا
کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں، یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے، اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں۔ لوگوں میں افراتفری، حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں، مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوائیں آئیں گی، فلاں 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 باتیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھی۔ میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا، میں نے کتاب بند کر دی، اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں، عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، اتنے دقیقے کا ہوتا ہے، اتنے منٹ کا ہوتا ہے، زحل کی یہ شکل ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے، یورینس، نیپچون، یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے، فلاں وقت یہاں ہوتا ہے، سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے۔ ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل ہے اور جاہل ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں۔ اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا، 18 سپٹمبر کیا، اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے، اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے، نہ سورج کالا ہوا، نہ زہریلی ہوائیں آئی۔ سائنسدان دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے، قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے، اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے، سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے، ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ ڈاروین کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں وغیرہ، بعد میں یہ نظریہ ختم کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا، میاں جو جس کی نسل سے ہو وہ اپنی نسل کو بتائے، مگر ہم آدمی ہیں، آدم سے پیدا ہیں، آدم سے پیدا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاروین کے نظریے کو غلط ثابت کیا، اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے، یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے، کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہی سائنس میں پڑھے نا، میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، زمین گھومتی ہے، اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا، اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، سائنس میں ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے، وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں، اور سورج کا ڈوبنا، مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا. وہ مبہوت ہو گیا. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کرے، اسے سمجھ میں آئے گا. کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ارے مولانا تھے وہ، مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے. یہ سائنسدانوں کی بات ہے میرے عزیز. یاد رکھ، دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے. تم آج کے سائنسدان ہو، اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی. میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا. جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ. اور الجبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے؟ یہ ایجاد کیا ہوا جابر بن حیان کا الجبرا ہے. کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہیں؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ. امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی، امام رازی کی تھی. بو علی سینا کے لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں. یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں. آج کے زمانے میں مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے. انشاءاللہ امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو، یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا. شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی، ہم تو پڑھے نہیں میاں. ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ملا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے. شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھا. اعلیٰ حضرت فرماتے میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی 11 سال کی عمر میں شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے. تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی، میتھس کی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا، لے لی. کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت، اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں، اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے. وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں. ان کے ہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے. وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں. حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ. اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں. ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا. آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مصلے سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو. سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے. انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا. وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ
मौलवी लोगों का काम नहीं है। मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूं, वहां से अब तक जवाब नहीं आया। जर्मनी से, लंदन से मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो ले, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहां जब तशरीफ लाए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही खत लिखा था आला हज़रत को कि फलां फलां साहब हैं, आप उनको इजाजत मुलाकात अता फरमाए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया है हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आला हज़रत ने फरमाया कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, यह असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कॉपी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रजा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरार मैंने किसी को नहीं देखा। ये एक नहीं 2 वाक़यात अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह की डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैथ्स में इतने माहिर थे, हैरत की बात है जो मसला वो हल कर रहे थे, जो मसला वो हल फरमा रहे थे उसको सुकूर या अरस्तोतेलिस या लोगारिज्म, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं इन तमाम चीज़ों से मिली हुई कुछ बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा मौलाना अहमद रजा खान साहब आपने हिसाब कहाँ से पढ़ा, इतना सारा मैथ्स कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। आला हज़रत ने फरमाया मैंने मेरे वालिद से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड के हिसाब सीखे, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी आता है ये रसूलुल्लाह की बरकत है, ये आता ही इल्म है। इसी को कहते हैं इल्म लदुन्नी, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह ताला अपने फजल से बंदों को अता करता है। अजीज़ान गिरामी, लोग ये समझते होंगे कि आला हजरत का तज़किरा ये इतना क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी भर करते रहोगे थक जाओगे सुनते हुए, मैं उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा आपको, उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा। आपसे किसी ने पूछा था पानी किन किन पानियों से वजू करना जायज़ है, पानी की अक़साम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहां पर पानी के अक़साम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाज़ यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पानी के अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं, इतने पानी की अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया। आपका दूसरा सफर हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मर्तबा हज्जे काबा के लिए तशरीफ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाजिरी के वक्त, उस वक्त वहां पर जाहिर सी बात मैं 1906 की बात कर रहा हूं, वहाबियत का गलगला नहीं था।
اہل سنت و جماعت تھے، ترکیوں کی خلافت تھی، سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے، وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت۔ تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمت اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے۔ یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے، اتنا مفصل چاہیے، اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا۔ اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا، دوسرے دن سخت بخار، اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے، علماء موجود ہیں بڑے بڑے، وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے، مفتی شافعیہ بھی تھے، مفتی مالکیہ بھی تھے، یہ 4 مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں، احادیث رسول جمع کیا، اقوال سلف و صالحین جمع کیا، صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی، یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی، جس میں دلائل کا انبار ہے۔ 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں، قرآنی آیات اپنی جگہ پر، احادیث رسول اپنی جگہ پر، اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر۔ 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے، 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی، جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم، وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے، رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب۔ یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں، 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں، 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے، ریفرنس سب ہیں، ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے، تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے، ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے۔ دوسری رات آئی، پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ، علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائیں۔
फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाजत लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाजत लेने में फख्र महसूस फरमाया। वहां के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुंचे बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ऐ हिंदी आलिम अहमद रजा, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमा हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भोंकते रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो जरूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए, आखिर इतने सारे रेफरेंस कहां से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीजों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूंगा देख करके सफा नंबर आपको बताऊंगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आंखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते। और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फर्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फर्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सबसे ज्यादा उनकी किताबें हैं वो रद पर हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि वो मुजद्दिद उस जमाने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुकल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफजियत का रद्द किया। ये वो सब फिरके थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीजों, क्या आप इस बात पर फख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अजमत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अजमत रिसालत हमें आला हजरत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीजों, इल्म गैब की बात कहते हो, आला हजरत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहां से एक और सवाल का जवाब देता हूं। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीजों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں؟ مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے، ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو، زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے، اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ، گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا، اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز، صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ۔ شہد چٹایا، ان کو جلاب شروع ہو گئے، دست لگ گئے، لوز موشن۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، حضور سے کہا، کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی، ریئیکشن ہو گیا، نہیں، وہ صحابی دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو۔ دوسرے دن پھر شہد چٹائے۔ اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب۔ لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں، یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا،
یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا. وہ صحابی تیسرے دن آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں, جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری, دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں, کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا, اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے. تیسرے دن وہ پھر گئے, شہد چٹایا, اس کے بعد سارا دست بند, جلاب بند اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلام میں لکھا, مشہور زمانہ سلام, شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے, صحابہ ہی کا تو مسلک ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں سے اور اپنے اشعار سے جو مسلک ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کا ہی ہے. صحابہ جاتے تھے. ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی, وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, کہا کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے گھر سے آنے جانے میں, مسجد کو آنے جانے میں, آپ آنکھوں کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے, میرے پاس کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا؟ صحابہ کو معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے, دروازہ رسول کا ہوتا ہے, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا. خیر, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے. جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تو وہی چیز پیش کی. حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی, آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے, حضور نے منع نہیں کیا, کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو, میرے وسیلے سے دعا کرو. انہوں نے دعا کی, وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی, آنکھیں ملی, زبان ملی, پیٹ کا درد غائب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی, پیر موٹا ہو گیا, پھنسی ہوئی تھی یا کچھ, سوجن آ گئی, درد بہت زیادہ تھا. انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے. کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو. صحابہ کیسے علاج کرتے تھے, سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو. اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ وا محمد آ. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا, وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی, میرے پیر میں درد نہیں تھا. نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی. حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کا کیا اثر ہوگی, اس کی کیا تاثیر ہوگی. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا, اس میں سے کوئی نئی بات نہیں بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو, حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو. لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا. کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا, کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا آپ کے لیے تحفے میں لے آیا. اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا. دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا, بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا.
गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियां, मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूं जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायके बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीजों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते, आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था। आपके छोटे भाई मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी, दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्जा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रजा बरेलवी के। अल्लामा हसन रजा बरेलवी जब कोई नात लिखते, कोई अशार लिखते, तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे। दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रजा खान साहब को, कौन, आला हजरत के छोटे भाई हसन रजा खान साहब, अपने बेटे हसनैन रजा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हजरत के पास आए। आला हजरत ने कहा, भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा, दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हजरत ने फरमाया, ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हजरत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रजा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा, हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा, मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हजरत फाजिल बरेलवी का? अपने जमाने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने जमाने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस आजम हिंद कचोछा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी, मुहद्दिस आजम के उस्ताद में हम मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं, हम जमाना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तज़किरा, हर महफिल में तज़किरा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा शरीफ के
یہ ان کے شاگرد ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام، کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے، اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا، آپ کو علم حدیث پڑھایا، ان کا تذکرہ نہیں کرتے. بار بار مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں میرے عزیزو، زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلش ہو سکتی، حسد ہو سکتا ہے، یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا، لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا اے میرے شاگرد، آپ نے سوال کیا، سنو، مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے، میرے استادوں سے علم منطق، فلسفہ، بلاغت، معانی، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر تو حاصل ہے، لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے. عظمت رسالت ہوتی کیا ہے میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے. یقین کس بات کا نام ہے، یہ میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بھی اتنا تھا، یقین بھی اس درجے کا تھا، جو فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر اٹل رہتے تھے اور یقین کے ساتھ. مشہور زمانہ آپ ابھی جو میں نے نعت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے. اس میں ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا تھا، اس کی تاریخ مجھے پتا نہیں، لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں تھے، جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر، اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے طوفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، لوگ اپنے اپنے کفن اٹھا لو، اپنی تیاریاں کر لو. شور و غلغلہ مچ گیا تھا. اعلیٰ حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ. پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے؟ کہا سنا. کہا جہاز ڈوبنے والا ہے؟ کہا نہیں ڈوبنے والا ہے. لوگ مرنے والے ہیں؟ کہا نہیں، لوگوں کی بات تو نہیں، لیکن میں تو محفوظ رہوں گا. کہا اتنے یقین کے ساتھ؟ کہا ہاں اماں، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. میں نے وہ دعا تلاوت کر لی. اب میرا یہ یقین کامل ہے، ہزار طوفان آئیں، طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، میں محفوظ رہوں گا. اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. یہ یقین ہے، یہ یقین ہے. عزیزان گرامی، یہ توکل ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے. اور ایک دو بار کی بات نہیں، کئی مرتبہ. ایک علم نجوم کے ماہر مولوی صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی ایسے. علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ آسٹرولوجی. آسٹرولوجی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے لیکن بہت عجیب سی لگتی ہے. جو لوگ پڑھے ہوں گے یا اس میں گھرے ہوں گے ان سے بھی میں کہتا ہوں توبہ کر لو، باز آ جاؤ. یہ جو راشی دیکھتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، سٹار کیا ہے آج ہمارا، تمہیں کیا معلوم سٹار کیا ہے؟ یہ جوتش تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ من گھڑت قصے تمہیں سناتے ہیں، اور یہ جو تمہیں بتاتے ہیں آج تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تم آج لال کپڑا نہیں پہننا، تم پہلے ایسی چپل نہیں پہننا. یہ سب آسٹرولوجی لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے، اٹکل پچھو کا نام ہے. تیر مارنا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں، لگا دینا ہے. ایسے جو بابا ہیں بہت سارے آسٹرولوجی. اور حیرت ہوتی ہے نہیں، آپ بھی کتنی بیوقوفی کرتے ہیں. سڑک چھاپ نجومی کے پاس ہاتھ دکھا رہے ہیں، لکیریں دیکھ کر بتا میرا بھویشی کیسا ہوگا. اے نادان، پہلے اس کا تو دیکھ، وہ کہاں بیٹھا ہے، جس کے پاس تو دکھانے جا رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے. حیرت کی بات ہے، ہاتھ دکھانے جا رہے اس کے پاس جو خود پٹیچر ہے، اور وہ بھی بولتا ہے اور طوطے سے بلواتا ہے چٹھی نکال کر. یہ کیا خرافات ہے. کم سے کم
میں سمجھتا ہوں قرآن پر یقین رکھنے والا کسی جوتش کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی جوتش کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کی جرات کرے گا، جسارت کرے گا؟ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، جو کچھ بھی ہوگا مرضی مولا سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جوتشوں سے کچھ ہونا ہی ہوتا تو یہ بہت کچھ ہو جاتے، یہ بہت کچھ ہو جاتے۔ اور یہاں پر میں اصلاح کر دوں، یہ نجومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، زمین کے معاملات جاننے کا وہ انجن ہے ہمارے پاس، بھنجن ہے، فلاں فلاں چیزیں ہیں، منجن ہے، کیا ہے جس کو دیکھ کر کے زمین میں خزانہ کہاں ہے ہم بتا دیں گے۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کو آ کر کے کوئی جوتش کہتے تمہارے گھر میں بہت پرانا خزانہ ہے، اس پر 4 جنات ہیں، میں ہٹا دوں گا، نکال لوں گا۔ ایسے بہت سارے، اور ان کی باتوں پر بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھیں جو راتوں میں بیٹھ کر قلم کاپی لے کر کے حساب کر رہے ہیں، ایک گھڑے میں کتنا سونا ہوگا، اتنا سونا ہے تو میں 2 بلڈنگیں یہاں بناؤں گا، 2 بلڈنگیں یہاں، مارکیٹ میں 1 دکان۔ تم رات بھر شیخ چلی کی طرح ابھی سے حساب میں لگ گئے۔ وہ